کہ یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام یا ابن علی تیری شجاعت کو سلام یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام تیری ہمت تیرے صبر و استقامت کو چند ساتھی مل کے ذرا پڑھ لو، بزرگ نام پڑھ سکو کوئی گل نہیں، جنہاں نوں آؤندا ہے وہ پڑھ لو یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام تیری ہمت استقامت کو سلام تیری ہمت تیرے صبر و استقامت کو سلام تو
جانے من تیری تلاوت کو سجا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم محتشم علماء ذیشان سناخان حضرات مہمانان گرامی قدر اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پر سعادت پر راحت پر نور نورانی روحانی ایمانی عرفانی حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا میرے اتے اور تواڈے اتے بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے مینوں اور تانوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا۔ کرم بالا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تھانوں مسلمان بنایا اور پھر یہ اتے کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تے تھانوں مسلمان بنا کے بے ادب نہیں بنایا، با ادب بنایا۔ اسی انہاں تیناں نعمتاں دے ملن تے اپنے کریم رب دا شکر ادا کرنے۔ میڈیا دا دور ہے، حالات بڑے پراگندہ، سوشل میڈیا دا گھوڑا جڑا ہے نا وہ بے لگام ہے، وہ دے گلے وچ کسے مالک دی کوئی رسی نہیں۔ اس گئے گزرے ماحول وچ اپنا ایمان بچانا تے اپنا عقیدہ بچانا علامہ سیالی صاحب بہت مشکل ہو گیا۔ سوال ایک ہوئے علماء کو نہیں لوگ جاندے، نوجوان جان کے گوگل دے ہوتی چیٹ جی وہ دے کو سوال کرنگے، وہ ایک سوال دے 50 جواب دے دے گا۔ نوجوان پھر اس بمر وچ پھنس جائے گا، انہوں کوئی پتہ نہیں لگتا میں ان سجے جانا ہے، میں کھبے جانا ہے، میں اگے جانا ہے، میں پیچھے جانا ہے، میں انہاں سوالوں وچوں حضرت کیڑا چوز کرا، کیڑے کھاتے میں لگا۔ پھر وہ کی کرتا ہے، یا تے خوش نصیبی تے یا پھر بد نصیبی۔ اگر خوش نصیب ہوئے تو کسی عالم دین کو آ جائے گا، بد نصیب ہوئے تو پھر وہ جیل میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔
بغیر کرائے دے جیلم کر جی سمجھ آ گئی. اگر بد نصیب ہویا تو پھر سیدھا جیلم جائے گا, تو جے خوش نصیب ہویا تو پھر ساڑھے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھے گا آکے گا جی مسئلہ آوے یہ حل کی ہے, جواب آ بھی ہے آ بھی ہے آ بھی ہے, ساڑھے والا کہڑا جے ایمان دوے ساتھ تے کرم خدا تے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدر بن جائے تے پھر نہ آل دی توہین کردہ, نہ ازواج دی توہین کردہ, نہ اصحاب دی توہین کردہ, پھر کی آندہ ہے جڑے قدو نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیتا ہے نا, میرا عشق آندہ ہے, میرا ایمان آندہ ہے, میری نسبت آندی ہے, میں اس قدو نو بھی قدو شریف آقا انہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ بول رہے, میں اس قدو نو بھی قدو شریف آنے ہیں. وہ بیلیو کپڑے سارے ہی ہیں, ایک کپڑا میں سر تے لپیٹ لاں, ایک کپڑا تسی سر تے لپیٹ لو, ایک کپڑا کوئی تیسرا چوتھا بندہ سر تے لپیٹ لے, ہے وہ کپڑے دا کپڑا, پر جیڑا کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نورانی ساروں تے لپیٹیا گیا نا, وہ کپڑا عام نہیں رہ گیا, وہ بن گیا امامہ شریف. علاقہ میرا بھی ہے, علاقہ تو آڈا بھی ہے, علاقہ میرا بھی ہے, علاقہ تو آڈا بھی ہے, لیکن ان علاقیاں دی وقت کوئی نہیں. جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈیرہ ہے, جس علاقے دیا فضاواں وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سانساں دی خوشبو ملی ہوئی ہے, وہ بھی علاقہ ہی ہے. جس دھرتی اتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم ٹکائے نے, ہے وہ بھی زمین دا حصہ, لیکن ساڈے زمین دی قدر کوئی نہیں. تے اوتھے ائمہ کرام فرماندے نے, بہت سارے ائمہ نے بات لکھی ہے, حتیٰ کہ امام پلازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ, امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, امام عبدالباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ, اور امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ, سب نے لکھے ہیں کہ مدینہ منورہ دی مٹی وچ جڑی اللہ نے خوشبو رکھی ہے نا, اگلی گل میں اپنے کو لگا کرن, جے عقیدے دا زکام نہ ہویا ہوئے تے پھر او دے نال دی خوشبو خدا دی خدائی وچ ہوئی. یہ جملہ میں وچ بولے ہے, جے عقیدے دا زکام نہ ہویا. ایک ہوندی ہے علمی بد ہضمی, ایک ہوندی ہے عقیدے دی بد ہضمی. جنہاں نوں علمی بد ہضمی ہو جائے وہ بھی بڑا خطرناک ہوندا جی, تے جنہوں عقیدے دی بد ہضمی ہوئی وہ بھی بڑا خطرناک ہوندا. تے چنگا وہی ہے جیڑا محبوب دے ویڑے جائے تے دہی نوں بھی کھٹا نہ. اس طرح مثالہ میں دے سکنا, جنہ آکھے ہے پھر سرکار انہوں نے کٹیا مدینہ کی, چاہ جی کمیٹ اللہ پہ ہوتے جا. یہ واسطے کتاب پڑھنی ہوگی تے زیادت نبی بحال تے بیداری عبدالمجید صدیقی ایڈوکیٹ دی پڑھ سکتے, وہ دے اندر باتاں لکھی ہیں. تے جیڑا عاشق ہے, جیڑا بے ادب نہیں با ادب ہے, پھر وہ آندہ ہے کہ محبوب دے جسم ہوتے جیڑا رب مکھی نہیں پہن دیتا, وہ کسے اور محبوب دے نیڑے آن دیتا ہے. نوز بلا مرزال ایک آج جیڑا کوئی منافق ہوئے انہوں محبوب دے نیڑے آن دیتا ہے. میرا بھائی جان کی نام تو ماشاءاللہ شکیل احمد ماشاءاللہ, تھوڑی جی بات میرا پتر, بڑی مہربانی. کدی اسی سوندا نہ بڑا لڑتے ہوتے سن جی, تو ہوں کوئی 10 کو سال ہو گئے تو ہوں اسی انہوں پیار کرتے. مینوں جدو یہ سمجھ آئی نا یار اسی راتاں جاگتے ہیں کہ جاگتے ہیں, میں کہ انہوں اپنا کی اصل یار, تو جو جی پیار بھی جو لبدا نا نفرت بھی نہیں لگتا. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جی گل ہے جی حضرات ماشاءاللہ خوش رہو. توجہ, جدوں وے عشق, جدوں وے پیار, جدوں وے محبت انسان سوچتا ہے کہ کوئی منافق رب برداشت کرتا ہے میرے محبوب کے نیڑے آ گئے, تھوڑا جا بولو یار, کسے منافق دے بارے رب برداشت کرے گا میرے محبوب کے نیڑے آ گئے. وہ تو یہ نہیں برداشت کرتا مکھی پوے جسم ہوتی, وہ تو یہ نہیں برداشت کرتا محبوب کا سایہ ہو, وہ تو یہ نہیں برداشت کرتا نلین شریف کے نال تھوڑی جی کوئی ایسی شے لگ جائے جس پہ لوگ انگل اٹھان, رب یہ بھی برداشت نہیں کرتا.
پھر یاد رکھیو جنہ نو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر نصیب ہویا نا وہ بھی پاک جی، جنہ نو آل دا شرم ملیا ہے وہ بھی پاک ہے، جنہ نو سیابیوں دا شرم ملیا ہے وہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے۔ میں شہادتاں تو ہٹ کے نا عقیدے سنیا کرو، کیونکہ حالات بڑے خطرناک جی۔ میں ایک گل لگا کرن کے توجہ نہ سن لو، مستدرک امام حاکم دا ایک کوئی حوالہ میں لگا دین، مینوں حوالے دین کی عادت ہے، ایک کوئی حوالہ لگا دین مستدرک امام حاکم نیشاپوری، حدیث بالکل صحیح سند والی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، ہمیں حدیث ہی ہے جو صرف پیش کیتا ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ منو چنیا، بولو کچھ اللہ تعالیٰ منو چنیا تے میرے واسطے میرے صحابیاں نو چنیا ہے۔ اچھا تسی جڑے ایتھوں لے کے نا سجے پاسے والے صرف تسی بولو گے سبحان اللہ، میں حدیث کا ترجمہ پھر کراں، اس جوز کا ترجمہ کراں، اللہ تعالیٰ منو چنیا تے میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا، تساں چپ رہنا، میں ہوں پھر ترجمہ کرنا، اللہ تعالیٰ منو چنیا میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا، ہوں پھر میں ترجمہ کرنے لگا، وہ سارے بولے آ جی اللہ کریم نے مینو چنیا تے میرے واسطے میرے صحابیاں نو چنیا ہے۔ ہوں جڑی میں گل کرنے لگا ہوں سمجھو، صحابہ چنے کنے؟ اللہ دا نام لو، کنے چنے نے؟ صحابہ کنے چنے نے؟ یہ مطلب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں لوگو میرے صحابہ نو تانو تشریح دا نشانہ نہ بنائے ہو، یہ میں نہیں چنے، یہ اللہ کے منتخب شدہ نے، یہ اللہ کا انتخاب نے، یہ اللہ کے چنیدہ نے، یہ اللہ نے چن کے عطا کیتے نے۔ میں مثال دین لگا تقریر واسطے، میں جڑا بلاندہ ہوں جی محسوس نہ کرو میں نام نہیں لیندہ ہوتا، وہ دی وجہ کی ہے تساں جو کیتا اپنے رب نو راضی کرنا، تے میں نام لے کے رہا کر دیا، تھوڑی قبر کا نور بنے، تھوڑے حشر کا سرور بنے، تھوڑی یہ منعقد کردہ محفل، میرا کہ اپنی عادت ہے میں اللہ دے حوالے کرنا ہوں، میں نام کنے کیتا ہے، کیڑا آیا ہے، کیڑا تشریف فرمائے، سب نو میرا کریم رب جاندا ہے، تو سارے دے نام رب جاندا، میں کی ذکر کرا انہاں نام، تساں بلایا جی میں انہاں نے مینوں کیتا فون کہ رضوی تو آویں تے آ کے تقریر کرنی، میرے اللہ کریم نے کرم کیتا، میں کر لیا وعدہ تے پھر اللہ کرم کیتا کہ وعدے دی پاسداری دی توفیق عطا کی۔ ہن جنہاں نو میرے نال محبت ہے نا وہ تے خوش رہیں کہ داول موسیٰ رضوی آیا ہے، تے جیڑا میرے تو حسد کرتا ہے وہ اندروں سڑے گا، مثال دے رہا صرف، وہ اندروں سڑے گا، واقعے گا کہ جناب تو انہوں کوئی اور خطیب نہیں لگا پاکستان، اساں داول موسیٰ رضوی ساتھ لے ہیں، یہ آکھن گے بھائی طاہر صاحب آکھن گے تم کوئی لنگر کی حساب آیا ہے؟ اے نہیں جی، ساؤنڈ آنے میں پیسے دیتے نہیں، اے نہیں جی، تم اشتہار چھپوائے نے، اے نہیں جی، تو رضوی صاحب کو خدمت کی تھی، اے نہیں جی، یہ آکھن کے سدیا اساں، انہوں چنیا اساں، تے تو دتا لیا بھی کچھ نہیں، تینوں تیسرے پنڈ تکلیف کا بھی، مثال دیتی ہے سادے سے انہوں گل سمجھان لئی، بلا تشبیہ و بلا مثال صحابہ چنے رب نے، صحابہ چنے رب نے تے دیتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو، تینوں چوتھے پنڈ کیڑی پرابلم ہے، کو رب نے تیرے کرو پوچھ کے دیتے سن، او رابیہ او ماتیا او کبیا، میں ابو بکر صدیق نبی نو دیا کے نا، میں عمر فاروق دیا کے نا، میں عثمان غنی دیا کے نا، میں علی المرتضیٰ دیا کے نا، میری اللہ تعالیٰ
سانو کی آنے ساڑھے آل کھولو کٹ کٹ کے ہونا ہے میرا ہاں اپنے کولے کر چھڑنا ٹکرا مار مار کے رب دو رب پوچھ کہ یا اللہ سانو پوچھ کے دیتے پھر تینوں نتارا ہو جائے گا قبر و حشر میں جا کے سنیو خوش نصیب آسی آتو الحمدللہ اسی خوش نصیب کہ اسی بے ادب نہیں نہ اہل بیت کرام دے بے ادب نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے بے ادب اسی آنے سانو اللہ کریم نے دو ہاتھ عطا کیتے ایک ہاتھ وچ عظمت اہل بیت دا جھنڈا ہے دوجے ہاتھ وچ عظمت صحابہ دا جھنڈا ہے اسی اینوں ہی منن والے اسی اینوں ہی منن والے نہ اے ڈگن دینے نہ اے ڈگن دینے بلکہ اے آندے نے انہاں نوں منی جاؤ اے آندے نے انہاں نوں منی جاؤ اسی مسجد اندر بیٹھ کے بازو بلند کر کے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے آنے پہ یا رب العالمین اساس تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آلو ہی بنیا ہو جائے تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اصحاب اللہ یا رسول اللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی پھر نعرہ لاؤ جواب سارے دیو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور یہ کوئی شک نہیں وہ جیڑا سیابہ نو بیخ لوے نا جنم کی آگ دیو دے رام ہو جنم میں بڑی ڈونگی جی گل کر گیا بیلیو توڑے سامنے علماء سمجھ گئے ہیں جیڑا صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے ایک صحابی دا چہرہ بیخ لینا ایمان دی حالت وچ جو دا خاتمہ بھی ایمان ہوتے ہویا ہوئے جنم دی آگ دی او دا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ دے نیڑے بھی نہیں آ سکتی چھو بھی نہیں سکتی تے جنہ ڈریکٹ روحے و تو ہاوے کیا ہے ایک اور زاویہ جو غلط کرتے ہیں ایک اور زاویہ جو کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین فرمان لگے ہر عبداللہکم بے خیارکم اے میرے غلاموں کو مدسہ میں اللہ دے پسندیدہ دے چنے لوگاں دیا علامتہ کی اللہ دے خیار لوگ انہوں نے علامتہ کی نہیں صحابہ اس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ اللہ دے چنیدہ لوگ جڑے نے انہوں نے کی علامتہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ اللہ دے پسندیدہ بندیاں دی ایک علامت دے وے جدو انہوں دے چہرے تے دھیان پہ جائے تو انہوں رب یاد آ جائے اچھی آواز نہ بولو اچھی آواز نہ بولو رب یاد آ جائے ہن میں فیصلہ چھڈن لگا تواڈے تے تسی سارے پنچایتی لوگ ہو پڑھیا دے لوگ ہو دیہاتی لوگ ہو سیانے ہوندے نے دیہاتی لوگ جیڑا صرف اللہ دے ایک چنے بندے یعنی ولی اللہ عارف کامل دا چہرہ بیخ لوے انہوں تے بڑا دا پیار آوے تے جنہ ڈائریکٹ روحے و ہاوے کے ہیں کی شان ہوں ناستیاں میں تسی کی بیان کری رب نے پنجابی ساڑے آنے نے گل مک دی مکائی گل مک دی مکائی فرمایا لوگو شک نہ کریو رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ انہاں اتے راضی ہے اے اپنے اللہ اتے راضی ہے پھر میں گل پڑھنا کرنا چاہنا میں بیٹیوں سوچ کے ذرا جواب دیا جائے اللہ جدے تے راضی ہوئے ساری دنیا کیسی انہوں نے ناراض ہے نہیں کچھ بگاڑ سکتے نہیں چلو میں حضرت صاحب کو پوچھ رہی کیوں جناب کچھ بگاڑ سکتے نہیں اللہ آکھے میں راضی ہوں تے ساری عمر بھی پٹی آئے نا اللہ دی قسمیں کٹ دی بگاڑ سکتے بال بھی ٹنگا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ راضی ہے تے خاندانی عورت ہوئی ہوں دیئے خاندانی عورت دی ایک علامت پتہ کی ہے وہ آندھی ہے جدے نال میرے کلمے پڑے گئے نے نا وہ سر دا سائیں راضی رہے شریکہ بگڑیا بھی رہے کوئی گل نہیں
صحابہ سارے خاندانی نے اللہ راضی رہے، اللہ دا رسول راضی رہے، بلا تشبیہ بلا مثال وہ راضی رہن، باقی رینج بھی رہن دے، نو ٹینشن۔ تے اسی دے بھائی مسیتے بہ گیا نے صحابہ اسی سارے ہی تواڈے تے راضی، سبحان اللہ، اے اہل بیت اسی سارے ہی تواڈے تے راضی ہیں، اے امام حسن مجتبی اسی تواڈے تے راضی ہیں، اے آقا حسین اجبال اسی تواڈے تے راضی ہیں، اسی کم کمے آ کے سی ناراض ہوئی۔ ساڈا تے عقیدہ صدیق پاک والا ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من قرابتی، فرمایا مینوں اپنے قریبیاں نال اونی محبت نہیں جنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبیاں نال مینوں محبت ہے، اونی محبت مینوں اپنے نال ہے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں محبت ہے۔ تے اسی بھی آنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا جڑا بھی قریبی ہے سانو انہاں دے نال بڑا پیار ہے۔ ساڈا عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات والا سودا صفات والا عشق دے اندر انہاں نوں میراج نصیب ہوئی، عشق دے اندر انہاں نوں بڑا اعلیٰ نمبر ملیا ہے۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ، ساڈا نظریہ، ساڈا اعتقاد، ساڈی سوچ بالکل ہوئی ہے۔ اسی آنے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالت مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح اللہ علی قدر منیر علی نبی دا پیر علی صحابہ دا مشیر علی سچی سارے خوش ہو کے بولو تو آٹا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک بھی نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت کرام نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بھی نے، حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ ساجدہ طیبہ منورہ نعیمہ صائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ اردو کبابی اما جان سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل جنہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قربانی نے، ایک اہل بیت بھی نے، ایک عالمی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ بھی نے، پھر رہ گئی گل حسنین، چبلو چبلو حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین شمسین قمرین مولا حسن دے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت بھی نے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آل بھی نے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں سگے بھائی صحابہ صحابی بھی نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیاں نوں بڑا اونچا مقام عطا کیتا ہے۔ صحابہ دی تربیت کرنے والی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، اہل بیت کرام دی تربیت کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاک تربیت اندر کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ یہی وجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک نال پیار کرتے رہے، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق پاک نال پیار کرتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک نال پیار کرتے رہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق پاک نال پیار کرتے رہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک نال پیار کرتے رہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم عثمان پاک نال پیار کرتے رہے۔ یہ سارے صحابہ مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال بھی محبت کرتے رہے۔ یہ سارے صحابہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال بھی پیار کرتے رہے، حقیقت رکھتے رہے، چونکہ انہاں دے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ نازل ہوئی سی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والیو، اللہ دا ارادہ ہے یہ، اللہ دی منشا ہے یہ، اللہ دا پروگرام ہے یہ، تواڈے تو ہر طرح دی پلیدی دور کر دے تیج پاک کر دے، جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ اللہ جڑے کم دا ارادہ کر لے وہ کم رہ نہیں
جانا کم ہو جانا ہے فعال لما یرید اللہ فعال اس کام واسطے جدا اللہ کریم ارادہ کر لینا ہے اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہویا اس طرح جنوں پاک کرنا ہے پھر ترجمہ کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تو اللہ نے ہر طرح دیا پریبیاں دور کر دیتیاں نے نجاستاں دور کر دیتیاں نے رجس شیعہ دور کر دیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے تو انہیں پاک کر دیتا ہے جنہیں پاک کرنا حق اللہ ایک موقع ایسا آیا چادر تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اچانک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے بٹھا لیا پھر سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھبے بٹھا لیا تھوڑی دیر لگی ہے حضرت مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے گودی کے اندر سجے بہ گئے پھر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے گودی کے اندر آ کے کھبے بہ گئے جڑا کپڑا فاضلی سا بچیا تھی اس چادر مبارکہ دا سارے آجے اٹھے دے لیا دعا واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک بلند کیتے نے اللہ دی بارگاہ چچ کیتا ہے اللہم آولائے اہل بیتی اللہم آولائے اہل بیتی یا اللہ یہ سارے میرے گھر والے نے اے میری اہل بیت نے اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا یا اللہ انہاں تو ساریاں پریدیاں دور کر دے اور انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق حسن میاں رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا کا محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا کا رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور قصیدہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اندر لکھی آئے فرماندے نے ان کی پاکی کا اصل ذات کریں گے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر بہت ہی خوشی ملو تاں جے ذکر کرو تے جے تسی میرے بھی چوپ رہے تے میں بھی یہ دعا کر کے جانا یا اللہ تسی تقریرات کرو تے تواڈے ہو جاویں کوئی نہ میں تے میری دعا کرنی آیت تطہیر سے ظاہر میرا تو دل کرتا ہے
سارے کا کرتا ہے لو شہادت میں سنانا اے ذرا ذوق میں جوڑ دے کیونکہ میں چشتی نظامی ہوں میرا بھی ایک ذوق ہوتا میں بھی آنا کہ پڑھنا چاہیے یہ ذکر ہے قبر کا نور بڑھے گا سارے مل کے بولیں آنکھوں ذرا مل کے آیت تطہیر سے ظاہر اچھا باقی میں پڑھنا اہل بیت تسی اس طرح سینے دا دل لا کے آنا کہ کچھ کام خطیب نو بھی راضی کرنے واسطے کری اسی بولنے ہیں تو سواد ہوتا ہے تسی بول دو سانو سواد ہوتا ہے کہ عشق کا ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے کہ آپ بھی سواد نہیں جاؤ تو ساری تو بہر ہو یہ تو گل کوئی نہیں نا آنکھوں ذرا میرے کے آیت تطہیر سے ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم دیا یارہ دیا یارہ بیویاں بھی بیچنے وہ ایمان والیاں دیا ساریاں ماما بھی بیچنے آیت تطہیر سے ظاہر صبری نہ نہیں کرتے داستانے والے بیت بیان اسی صبر نال انہاں دے صبر دا اظہار کرنے انہاں دی جوان مردی دا اظہار کرنے انہاں دے ڈٹ جان دا کفر دے سامنے ظلم دے سامنے ستم دے سامنے جور و جفا دے سامنے اسی ایک اظہار کرنے کہ آقا حسین لجپال تے آپ دا سارا خاندان کہ جرت بہادری استقامت دا پیکر سمجھائی این سنی داستانے والے بیت بیان کرتے ہیں قبلہ حضور غزالی زمان
علامہ محمد اشرف سیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ میں بھی اسے محفل سو لو مجھے فرمان لگے میں پھنس گیا میں کہ تو شہادت سنائی نہیں جانا تو ہوں کی کر کیونکہ میرے تو نہ کہنے کہ جڑے تو شہادت کے سنا لگ پہ تو اتنے میں بیٹھا رہا تقریر کر کے میں پہلے بیعت کے صحابہ دیا آپ کی محبتیں بیان کی تھی آپ بڑے خوش ہوئے بڑی تھپکی دیتی آپ نے بڑا پیار فرمایا آپ نے یہ گلا نے کرنا ہے جی سنائیاں تو میں کیا گرو مزید دعا فرماؤ اللہ استقامت نصیب کرے میں تو بیٹھا سا تو بعد سیالی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا وہ ایک رکا آ گیا رجوی صاحب شہادت نہیں بڑی شہادت ہوئی نہ بندے گھوڑے بادشاہ ہوتے ہیں سارے حضور شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیلیا میں تو تے ہے کوئی نہ ہو میں تو اتنے ہے کوئی نہ میں کہ یاد تیرا شکر ہے میں بچ گیا میں بچ گیا دوبارہ رونا میرے تو بچن نہیں دینا کیونکہ لوگوں کی تڑپ ہوتی ہے بھائی دا محرم نیڑے ہوئے تو شہادت جی ضرور ہونی چاہیے چلو میں ماڑی موٹی پڑھ لینا ویسے میں انہوں کا صبر بیان کرنا شہادت پڑھنا میں صبر بیان کرنا میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں شہادت دیاں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عطا کی دیاں ہویاں نے بلا کرو ویلا آیا جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دی ہے اللہم آتل حسین صبرا ماجرا خدا عملی مصداق بنن دا ویلا آیا میدان کربلا دے اندر دو محرم جا کے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے دائرے دو محرم گزر گئی ہے تین محرم گزر گئی چار محرم گزر گئی پانچ محرم گزر گئی چھویں محرم گزر گئی ستویں محرم آ گئی ہے اللہ کی صدی قسم اٹھا کے آنا ایک کرسی واسطے نہیں گئے ایک صدارت واسطے نہیں گئے ایک لالچ واسطے نہیں گئے ایک وزارت واسطے نہیں گئے ایک زمیناں کے قبضے واسطے نہیں گئے تخت لین واسطے نہیں گئے بلکہ میرے آقا حسین کا دے واسطے گئے اس واسطے گئے آپ فرماندے نے میری زندگی دا ماٹو ہے میری زندگی دا نسب لینے کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں روکن والے جدو یہ آگیا ہے آقا حسین کوفے بالکل نہ جایا ہے ایک کوفے وفا نہیں کر رہے انہاں تھوڑے باپ علی پاک نال بھی وفاواں دا اظہار نہیں کیتا اس واسطے تسی نہ جایا جے آپ نے فرمایا میں اللہ دے نام نو بلند کرنے واسطے جانا چاہنا میں نانا جان دے دین کی سردا دے پہرے واسطے جانا چاہنا میں پچھم اسلام دی سر بلندی واسطے جانا چاہنا میرے آقا حسین رضوان نے فرمایا مینوں روکیا نہ جائے میں علی دا لالا میرا فیصلہ بڑا ٹالے میرا فیصلہ مبنی پر حقیقت ہے مینوں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ساریاں بشارتاں دتیاں ہوئیاں نے مینوں پتہ ہے میں کتے جامع شہادت نوش کرنا ہے آپ نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر ملا کر ستویں محرم آ گئی میدان کربلا توفی سرزمین ہے لیکن جتنے خیمے لائے گئے ستویں محرم تک خیمے لگے رہے پانی ملتا رہا ہے ہر پاسے حالات سازگار رہے ستویں محرم آ گئی پانی بند کر دیتا گیا یعنی فرات پہلے لا دیتے گئے وہ یزیدی فوج والے کوفی لا یوبی سارے پانی پی رہے ہیں حوضے کوثر دے والیاں دے پانی بند کر دیتا گیا ہے وہ سید زادے پیاسے نے سید زادیاں پیاسیاں نے لیکن اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا کسی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا کسی باویلا نہیں کیتا کسی پانی یزیدی کو جا کے منگیا نہیں پانی طلب نہیں کیتا مسلمان بھائیو پھیلا کر آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں محرم کی پیاسیاں سارے خاندان کو پیاسیاں بھی کیا نامی محرم کی پیاسیاں 10ویں محرم کی پیاسیاں اور ننے
شہزادے بھی پیاسے ننیاں سیدزادیاں بھی پیاسیاں آپ دی آوان صحاب انصار سارے پیاسے نے لیکن کسی نے ہائے نہیں کی زبان دے حرف شکایت نہیں لیا اللہ 10ویں محرم آ گئی شہادتاں بھی پیاسیاں ہویاں نے تناں دناں دے دریائے سید ہویاں سمدیاں خوشک زبانہ وہ پھر بھی بھد بھد وہ جہنا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا پر بیت یزید قبول نہ کی تھی وہ تقیال نبی دیا شانہ آزم صبر حسین ڈٹھا جگر بدے پانی نہیں ملیا لیکن میرے آقا حسین ہارے نہیں پانی نہیں ملیا میرے آقا حسین جھکے نہیں مختار نبی دے مختار نواسے نے میرا اپنا یقین ہے بدلا من اشارہ کر دے میرے آقا حسین نجپال کے پارے شاہ جانی ہر پاسے چل تھل ہو جانی پانی ہو جانا زمین دے اٹی رگڑ دے دے چشمہ جاری ہو جانا بلکہ میں نہ میرے فرات نو حکم جاری کر دے روحیاں والا جانا یہ مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختار نواسے نے لیکن اللہ کی بارگاہ وچ عرض کیتی ہوئے گی یا اللہ کے سانو پیاسیاں رکھ کے راضی ہے حسین بھی راضی ہے یہ پانی بند ہو کے راضی ہے اسی اس طرح ہی راضی ہیں وہ راضی رضا سے رہنا یہ بڑا ہی محال ہے چکے آئے پار سارا فاطمہ دلال میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت واسطے 10ویں کا جس نے چڑھے آئے عمر بن سعد سے سامنے گئے خطبہ ارشاد فرمایا عمر بن سعد تینوں نہیں پتا میں کون ہوں انہیں آکھیا 10 تیرا تعارف کی ہے بڑا کچرا بندہ سی آپ نے فرمایا میں تمام حجت کرنا چاہنا قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ تیرا عذر نہ لے جائے یا اللہ میں تے جان نہ سکیا میں تے پہچان نہ سکیا فرمایا عمر بن سعد میرا نام حسین ہے میرے باپ کا نام علی المرتضی ہے میری ماں سیدہ کائنات ہے میرا باپ میرا بھائی حسن مصطفیٰ ہے میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میں تیرے سامنے حسین آیا ہوا جڑا چاہتا سی نانا جان میرے جنہاں دا تو کلمہ پڑھیا ہوا ہے وہ جنہاں دے اذاناں پڑھدے ہو انہاں دا نام لیو بغیر اذان تواڈیاں مکمل نہیں ہوندیاں میں وہ حسین آیا جنہاں واسطے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو پھیلا رہے سن سینے دے نال لا رہے سن میری زبان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوستے سن جویں کھجور چوسی جانی ہے وہ تینوں نہیں پتا میں کون ہاں میں دسنا تینوں میں کون ہاں میں اپنی اماں دی گودی وچ روندا سا میرے نانا جان فرماندے سن میری بٹیا حسین نو رون نہ دیا کر جدوں حسین رو لائے میری طبیعت پریشان ہو جانی ہے حسین سے پیٹے بڑے لمبے نگاہی قوت سارا کچھ یہ ان والے معاملات کو بیدی سی پئی آقا حسین نے فرمایا میں مورے نبوت کھیڑن والا حسین سینہ انور دے لیٹ کے آرام کرن والا حسین میں قبضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کرن والا حسین میں تیرے سامنے تمام حجت کرنا ماں بھی آؤ انہیں آکیا حسین اگر سارے حالات ٹھیک کرنا چاہنا ہے کہ گیند تیری کوٹ بیجے یاد رکھ ان یزید کی بیعت کا اعلان کر رہے سارے حالات تیرے ہاتھ میں جا جانے گے حکومت بھی مل جائے گی تخت بادشاہی بھی مقدر ہو جائے گی پانی بھی سارے کا سارا مل جائے گا دریائے خونے حیدری جوش میں جایا آپ نے شیرانہ کرائیدار لہجے میں فرمایا تو دنیا دیا دنیا جزیدی ٹکڑے کھا کے پلما لیا دیوسا عمر بن سعد میں اگر بیعت کرنی ہوگی مدینہ شیر میں کے اعلان کر دینا اگر میں بیعت کرنی ہوگی پھر میں نانا جاندا روزہ کیوں چھڑ گیا ہوگا اگر میں بیعت ہی کرنی ہوگی پھر میں مدینہ منورہ دیا
पर्दादार बीबियां नाल क्यों लैके आउंदा अगर मैं बैत ही करनी होंदी दिन दिन मैं अपने बच्चियां नूं प्यासियां क्यों तड़पांदा इन्ना लंबा सफर दियां सोचदा बर्दाश्त करके मैं गरीबुल वतन क्यों बनदा मैं बैत करने वास्ते नहीं आया अमर बिन साद कन खोल के हुसैन की गल सुन ले मैं बैत करने वास्ते नहीं आया लोगों नूं जिंदगी गुजारन दा तरीका दसन वास्ते आया वा फरमाया हुक्मरान जालिम होवे जानी होवे शराबी होवे बदमाश होवे अय्याश होवे फहाश होवे सुन्नत दा तारिक होवे शरीयत दियां हद्दां तोड़न वाला होवे ओदे सामने गर्दन कटाई ते जा सकदी है पर गर्दन झुकाई नहीं जा सकदी इस वास्ते कहने वाले ने आखिया शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीने पनाह अस्त हुसैन सरदार दिन अदाल दस्त दर दस्ते यजीद अल्लाह के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन मेरे करीम आका मौला इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले शहादतां शुरू होईयां ने और मुकद्दरां वाला निकलिया जिन्हें यजीद दा लश्कर छड़िया मेरे आका हुसैन पाक दे लश्कर वाला आ गया सब तो पहला इमाम अली मुकाम दियां कदमां दे जान दा नजराना देने वाले हजरत हुर रहमतुल्लाह तआला अलैह और अल्लाह तेरे मज़ारे पुरनवार दे ला तादाद रहमतां दा नज़ूल फरमावे अज लोग आंदे ने कोट किन्नू दईए जिन्हों असीं आखी अपना आले सुन्नत खड़ा है इन्हूं वोट दे दिओ ये आंदे ने असीं साडा ते एक वोट है एक वोट ना दसो की बन जांदा है मैं क्या एक वोट की कीमत पूछनी है मैं दाने करबला दा नक्शा अपने सामने रख हज़रत हुर रहमतुल्लाह अलैह अपने पेशे नजर रख उन्हां दा इको ही वोट सी उन्हां मैदाने करबला विच ऐलान कर दिता है ओ लोगों गवाह हो जाओ वोट मेरा एक है लेकिन यजीद नूं नहीं देना एक वोट भी हुसैन दे तड़े इको ही वोट वो भी आका हुसैन हजरत हुर जामे शहादत नोश कर गए हजरत कलबी शहीद हो गए ये 8 मिनट है जी 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 बस मुझे बहुत एहसास होता है क्योंकि मेरा सफर बड़ा लंबा जितना जाना तवज्जो है मैं बड़ा मुखसर करना चाहना मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदाने करबला दे अंदर हजरत कलबी नूं शहीद होंदियां वेखिया है हजरत कासिम नूं शहीद होंदियां वेखिया है हजरत जाफर नूं शहीद होंदियां वेखिया है हजरत सैयदना हबीब बिन मुज़ाहिर नूं शहीद होंदियां वेखिया है किते अबू बकर बिन अली किते उमर बिन अली किते उस्मान बिन अली किते जाफर बिन अली किते असगर बिन अली किते अब्बास बिन अली किते अब्दुल्ला बिन अली किते उबैदुल्लाह बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन जामे शहादत नोश करदे ने पे ओ जेड़ा जेड़ा भी मैदान है कारज़ार अंदर जांदा है पिया यजीदियां नूं लग पता जांदा है कौन आया साडे मुकाबले विच कौन आया यानी ये लाल आ गए ने ये जुर्रत ते बहादुरी दा पैकर आ गए ने ये देण वाले नहीं ये झुकण वाले नहीं ये लिफण वाले नहीं इन्हां दे पाए समाज विच बिल्कुल लफ्ज़ नहीं आउंदी पई बल्कि मैं ना अली का कर भी क्या कर है जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है अली का घर भी क्या कर है जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है बिलाकर भारी भारी करके सारे जामे शहादत नोश करते ने मैदाने करबला विच मेरे आका हुसैन अजपाल दी उम्र पाक 56 साल से कुछ माए लेकिन सुबह तो लैके हुण इस वेले तक जिस्म शुहदा दे उठा
آقا حسین ایک غریب نے آکھیا یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے، یا اللہ یہ عذاب ٹال دے، نانا میرے آقا حسین کو پتا ہے یہ مصیبت نہیں، یہ عذاب نہیں، بلکہ اللہ کی طرف امتحان آ گیا ہے، اللہ کی طرف آزمائش آ گئی ہے، کامیابی دیا دعاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی دیا، حضرت مولا علی پاک بھی کی دیا، حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ دعاواں کرتے رہے، یا اللہ صبر دئی رکھی، یا اللہ صبر ہوتے اجر دئی رکھی، جوان پتر الامام علی اکبر جس وجہ جامع شہادت نوش کر گئے، آج ایک برا دنیا تو ٹر جائے، برا دا لک ٹوٹ جانا ہے، کمر جواب دے جانی ہے، ہمت جواب دے جانی ہے، کوئی گل ہوئے سگے بھائی نال کر لے جانی ہے، لیکن آقا حسین تھوڑے حوصلے تو نثار جاواں، تھوڑی جرأت تے بہادری تو میں پاری جاواں، تسی اس موقع تے سارے برا جامع شہادت نوش کر دے ویکھے، لیکن تسی ڈولے کوئی نہیں، تسی گھبرائے کوئی نہیں، تھوڑے پائے ثبات وچ لغزش نہیں آئی، بلکہ صبر دا کو ہماریا بن کے ہر معاملے نو فیس کرتے نظر آئے ہو، فرشتے بھی دادے شجاعت دے رہے ہوں گے، حورو غلمان دادے شجاعت دے رہے ہوں گے، مسلمان بھائیو جوان پتر 18 سالانہ دنیا تو ٹر جائے، باپ ایماندار جانا ہے، لیکن غریب الوطن نے حالت مسافرت اندر نے مدینہ منورہ تو دور نے امام علی اکبر چلے دے گئے، لیکن میرے آقا حسین گھبرائے نہیں، بلا کر ایک پھول چمرستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ننی کلی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی عمر پاک میدان کارزار اندر 6 مہینے دیئے، ان ننا جا پھولے ننی کلی ہے، میرے آقا حسین لجپال الوداعی سلام سارے خیمیاں میں جمید آئے، اپنے شہزادے نو اٹھایا لے، کپڑا لپیٹے آئے، شہزادے نو اٹھا کے آپ نے گودی پایا ہے، خیمیوں پار لے کے آئے نے، دادے واسطے الوداعی سلام کر لواں، اپنے بچے نال پیار کر لواں، عمر بن سعد نے ایک آواز بلند کیتا ہے، کہنے لگا یزیدی فوج والیو، انہوں لگتا ہے پیا حسین جویں قرآن لے کے آتا ہے پیا، یہ ان سانوں ترلے پائے گا، یہ واسطے دے گا، بس کرو یزیدیوں موت ہو گئی ہے، بس کرو بڑیاں شہادتاں ہو گئی آنے، کوئی درمیانی رستہ کٹ لینے آپ نے گل سن لئی ہے، وہ خون حیدری جوش وچ آیا، کرجدار لہجے نال میرے آقا حسین بولے نے، فرمایا ہوئے لانتیا میں قرآن لے کے نہیں آیا، میں خیمے وچوں باہر آیا، یہ قرآن لے کے نہیں آیا، جڑا کپڑے اندر لپیٹے آئے، یہ میں قرآن کریم نہیں لپیٹیا، بلکہ میں چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول لپیٹے آئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نازل ہویا ہے، وہ دی باغ دا پھول لے کے آیا، لوگ آنے پانی منگن واسطے گئے، میں کیا بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، میں پہلا دسیا اشارہ کر دے، لہرے فرات خیمیاں والا جانی، بدلانو آنے مین پہ جانا، اللہ دی بارگاہ چارج کر دے دے، چشمے نمودار ہو جانے، لیکن اللہ دی رضا کے راضی ہونے والے میرے آقا حسین لجپال اللہ دی قسمیں پانی نہیں لے کسی کو منگیا، جنہیں بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے، جنہیں کرنی ہے غلط بیانی کرنی ہے، پانی لہنی گئے، پتر نو پار لے آلے، عمر بن سعد گھر سن کے اگلے بدے نے، ادھر حرمل پہ ایمان کھڑا ہے، اولا تیر کا نشانہ میرے آقا امام علی اصغر بن گئے نے، انہیں تیر مارے آئے، آپ نے ہر کے نازنین وچوں تیر پہ وسط ہو گیا ہے، میرے آقا حسین لجپال نے دیکھیا خون دا ننا جیا فوارہ نکلے آئے، تیر کھچے آئے، زمین تے سٹے آئے، واپس ہو گئے خیمے ور، جاؤے حرملہ پیمانہ کیا مارے آئی تیر صغیر تائیں، واپس خیمیاں ول حسین مڑ پہ نالے کھچ دے
ذرہ ذرہ اس گل تے رویا ہوئے گا الہی اہل بیت نبوت اتنا سخت امتحان اتنی کڑی مناظر نے جنہ جو گزر دینے پہ بلکہ میں نہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے بھی کہ کم گیا جب سارا جب اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا میں قربان صبر تیرے دے آتا اس سید شاہ اسوارا تسا جان دیتی پریان نکتی میرے ہے درد دل دارا اس سارا کچھ میرے امام پاک نے کدے واسطے کیتا ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اللہ کریم کا نام بلند کرنا پرچم اسلام کی سربلندی واسطے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت واسطے سارا کچھ کیتا ہے پھر میدان کربلا وچ ایسا نقشہ چشم فلک نے دیکھیا کہ خون اندر لت پٹ جسم انور لہو لہو لیکن سجدہ نہیں بھولے یہ پیغام سجدہ نہیں بھولے